ایمان کے پلرز کے بارے میں بتایا. کیا اسی طرح اسلام کے پلرز کے بارے میں کچھ ہے جو ہندو دھرم سے سامانتائیں رکھتی ہیں؟ بھائی تشار کا سوال تھا کہ میں نے تقریر میں اسلام میں جو ایمان کے ارکان ہیں اور ہندو دھرم میں ان دونوں کے بیچ جو یکسانیت ہے اس کا ذکر کیا. کیا ہندو دھرم اور اسلام کے ارکان میں یکسانیت ہے کوئی؟ جیسے میں نے تقریر میں فرمایا تھا کہ ساری یکسانیت کا ذکر کرنے کا وقت نہیں تھا، لیکن جب ہم تحقیق کرتے ہیں اسلام میں جو پلرز ہے، اسلام میں جو ارکان ہیں اور ہندو دھرم میں یکسانیت کافی ہے. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری میں جلد نمبر 1 کتاب الایمان چیپٹر نمبر 1 حدیث نمبر 8 میں اسلام 5 ارکان پہ مبنی ہے. اسلام کے 5 ارکان ہے. نمبر 1 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، توحید کے بارے میں. نمبر 2 صلاح. نمبر 3 زکوٰۃ. نمبر 4 صوم. اور نمبر 5 حج. پہلے رکن کا ذکر تو تقریر میں کر چکا ہوں میں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ خدا ایک ہے، ہمیں بت پرستی نہیں کرنا چاہیے اور صرف خدا کی عبادت کرنا چاہیے، اور آخری پیغمبر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرا رکن اسلام کا ہے اقیم الصلاح، ٹو اسٹیبلش صلاح. صلاح کی تفصیل کرنے کا وقت نہیں ہے، لیکن صلاح کا اہم جو بھاگ ہے وہ ہے سجدہ، اور سجدہ کا ذکر قرآن مجید میں 92 ٹائمز آتا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ آل عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 43 میں یا مریم اقنتی لربی کی وسجدی ورقئی مرہ یقین، اے میری آپ سجدہ کرو اور رکوع کرو ان لوگوں کے ساتھ جو رکوع کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حج میں سورہ نمبر 22 آیت نمبر 77 میں یا الذین آمنو، اے ایمان والو رکوع کرو اور سجدہ کرو اور اللہ کی عبادت کرو تاکہ آپ سفلتا پائے. سجدہ کا کئی جگہ ذکر ہے. جب ہم ہندو دھرم کی کتاب پڑھتے ہیں، ہندو دھرم کی کتاب میں ذکر آتا ہے شاشٹانگ کا. شاشٹانگ، شاشٹانگ کے معنی کیا ہے؟ سا، اش اور انگ. س کے ساتھ آشٹ آیا ہے، آشٹ کی معنی ہے 8، اور انگ کی معنی ہے جسم کا حصہ. تو شاشٹانگ کے معنی ہے 8 جسم کے حصے. اس کا مطلب ہے جب اللہ کی عبادت کرتے ہیں، خدا کی عبادت کرتے ہیں تو 8 جسم کے حصے لگنا چاہیے. افسوس کی بات ہے جب ہم ہندو کو دیکھتے شاشٹانگ کرتے ہوئے وہ پورا زمین پہ لیٹ جاتا ہے، سارا بدن زمین پہ لگتا ہے، لیکن صحیح لفظ کی معنی ہے 8 حصے بدن کے لگنا چاہیے. جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو ہمارے 8 بدن کے حصے لگتے ہیں زمین کو، ماتھا، ناک، 2 ہاتھ، 2 گھٹنے اور 2 پیر، 8 حصے. ہم جب سجدہ کرتے ہیں اسی طریقے سے عبادت کا طریقہ دیا گیا ہے ہندو دھرم کی کتابوں میں. تیسرا رکن زکوٰۃ، کہ ہر مسلمان جو 85 گرام 85 گرام سونا سے زیادہ اس کے پاس بچت ہے اسے ہر قمری سال 2.5% خیرات میں دینا چاہیے. اور زکوٰۃ کی معنی ہے ٹو گرو، ٹو پیوریفائی، بڑھاوا، پاک کرنا. اگر ہر امیر انسان دنیا میں زکوٰۃ دے تو غریبی ہٹ جائیں گی، کوئی بھی انسان بھوک کے مارے نہیں مرے گا. اور قرآن میں آتا ہے سورہ الحشر میں سورہ نمبر 59 آیت نمبر 7 میں کہ زکوٰۃ اس لیے ہے تاکہ ویلتھ، جائیداد، مال صرف امیروں کے بیچ نہ گھومے. The wealth does not circulate only amongst the rich. اور جب ہم پڑھتے ہیں رگ وید میں
किताब नंबर 10 पाठ नंबर 117 मंत्रा नंबर 5 में लिखा है कि आप दान दो, क्योंकि पैसा ऐसी चीज है जो आज एक इंसान के पास है, कल दूसरे इंसान के पास है। जिस तरीके से गाड़ी का पहिया घूमता है उस तरीके से माल घूमता है। खैरात के बारे में भगवत गीता में भी जिक्र है, पाठ नंबर 16 श्लोक नंबर 3 में, और भगवत गीता पाठ नंबर 17 श्लोक नंबर 20 में है कि खैरात करो। चौथा अरकान सोम। हर बालिग मुसलमान को जिसकी सेहत अच्छी है उसे रोजा रखना चाहिए, खाना और पीना से परहेज करना चाहिए फजर से लेके मगरिब तक और पूरे रमजान के महीने तक। और कुरान में जिक्र आता है सूरह बकरा में सूरा नंबर 2 आयत नंबर 183 में 183 में, fasting has been prescribed to you as it was prescribed to those who came before you so that you may learn self restraint। रोजा आप पर फर्ज करार दिया है जिस तरीके से पहले लोगों पर फर्ज करार दिया गया था, ताकि आप लोग परहेजगार बनो। रोजा इसीलिए करार दिया गया है फर्ज ताकि लोग परहेजगार बने। आज के साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि इफ यू कैन कंट्रोल योर हंगर यू कैन कंट्रोल ऑलमोस्ट ऑल योर डिजायर। अगर आप भूख पे काबू पा सकते हैं तो आप अपने सारे ख्वाहिशों पर काबू पा सकते हैं। रोजे रखने के कई फायदे हैं अगर आप सही तरीके से रोजा रखें, जिस तरीके से इस्लाम में जिक्र आता है पूरे महीने तक, एक कमरी महीने तक। तो साइंस आज कहती है आपका इंटेस्टिनल एब्जॉर्प्शन बढ़ता है, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होता है, और रोजे में रमजान के महीने में कई गलत आदतें आपके दूर हो जाती है। अगर आप सिगरेट पीना छोड़ सकते हैं फजर से लेके मगरिब तक, फिर इंशाअल्लाह पैदाइश से मौत तक के अब सिगरेट पीने की जरूरत नहीं आपको। अगर आप शराब से परहेज कर सकते हैं फजर से लेके मगरिब तक, तो शराब को आपको छूने की जरूरत ही नहीं पैदाइश से मौत तक के। रोजे का जिक्र हिंदू धर्म की किताबों में भी है, लेकिन हिंदू धर्म में कई किस्म के रोजे हैं। एक किस्म जिसका जिक्र आता है मनुस्मृति में पाठ नंबर 6 श्लोका नंबर 24 में लिखा है, आप रोजा रखो एक महीने तक। बाकी कई किस्म के रोजे मौजूद है हिंदू धर्म की किताबों में। जब आप पढ़ते मनुस्मृति उसमें जिक्र आता है रोजे का पाठ नंबर 4 और श्लोक नंबर 222 में, और पाठ नंबर 11 श्लोक नंबर 204 में भी। पांचवा रुकन इस्लाम का पांचवा रुकन है हज। हर बालिग मुसलमान को जो हैसियत रखता है माली और सेहती, उसे कम से कम जिंदगी में एक बार हज करना चाहिए, जिसके मानी उसे मक्का जाना चाहिए हज के महीने में। और हज एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आलमी भाईचारे का, बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इंटरनेशनल ब्रदरहुड, यूनिवर्सल ब्रदरहुड। तकरीबन 25 लाख लोग आते हैं मुख्तलिफ ममालिक से, अमेरिका से, इंग्लैंड से, इंडिया से, पाकिस्तान से, इंडोनेशिया से, मलेशिया से, और मर्द पहने होते 2 सफेद कपड़े बिना सिलाए हुए। आप ये नहीं पहचान सकते आपके पास जो खड़ा है वो राजा है या फकीर है। सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है यूनिवर्सल ब्रदरहुड का, आलमी भाईचारे का। और कुरान मजीद में लिखा है सूरह हुजरात में सूरा नंबर 49 आयत नंबर 13 में, या अय्युहन नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उनसा वजअलनाकुम शऊबन व क़बाइला लितारफू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाह अलीमुन खबीर। ए इंसानों, हमने तुम्हें बनाया है एक जोड़े से, मर्द और औरत के, और हमने आपको कबीले और बरादरी में बांटा है
تاکہ آپ ایک دوسرے کو پہچان سکو، نہ آپ ایک دوسرے سے نفرت کریں. اور آپ میں سے سب سے اچھا انسان وہ ہے جو تقوی رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک انسان دوسرے انسان سے اونچا نہیں ہوتا ہے جات پات کی بنیاد پہ، مال کی بنیاد پہ، عمر کی بنیاد پر، جنس کی بنیاد پر، چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو، راجا یا فقیر، سفید یا کالا، پیلا یا گھیوا. اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک انسان دوسرے انسان سے اونچا ہو سکتا ہے صرف تقوی کی بنیاد پہ، صرف نیکی کی بنیاد پہ. اور ہندو دھرم کی کتابوں میں بھی کئی طرح کے تیرتھ ہے، پلگرمیج ہے، تیرتھ یاترا ہے. ایک ذکر ہے رگ وید میں، کتاب نمبر 3 پاٹ نمبر 29 میں، منترا نمبر 4 میں، جس میں لکھا ہے کہ الیس پد پہ جاؤ جو نبھا پرتھوی میں ہے. الیس پد کی معنی سنسکرت میں ہے الے مطلب خدا، پد مطلب جگہ، خدا کی جگہ. اور جب ڈکشنری میں دیکھیں گے لکھا ہے الیس پد مطلب ایک تیرتھ یاترا کی جگہ، خدا کی جگہ. اور لکھا ہے یہ جگہ، یہ الیس پد ہے نبھا پرتھوی میں. نبھا پرتھوی کی معنی سینٹر آف دی ارتھ، زمین کے بیچ، اس پرتھوی کے بیچ. اور ہم جانتے ہیں مکہ پرتھوی کے بیچ میں، مکہ از ان دا سینٹر آف دی ورلڈ. اور یہ الیس پد جو خدا کی جگہ کا ذکر ہے، ہمیں پتہ لگتا ہے یہ مکہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں. اور جب آگے پڑھتے ہیں رگ وید کتاب نمبر 3 میں، پاٹ نمبر 29، منترا نمبر 11 میں، ہمیں یقین ہوتا ہے کہ یہ مکہ ہے. کیوں؟ اس میں ذکر آتا ہے نرشنسا کا، جو میں تقریر میں کہا نرشنسا، وہ آدمی جو پرشنسا کے لائق ہے، تعریف کے لائق ہے، جس کے معنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب الیس پد آیا، نبھا پرتھوی آئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تو کوئی شک نہیں باقی رہتا ہے کہ یہ جگہ جس کا ذکر ہے وید میں وہ ہے مکہ کے بارے میں. یہ مختصراً ساتھ تھا اسلام کے ارکان اور ہندو دھرم کے بیچ میں یکسانیت.